السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ آج ہم سنیں گے بہلول دانا کا قصہ۔ بہلول دانا ایک مرتبہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں کہ ان کی صحبت مجھے تکلیف نہیں دیتی، اور اگر ان سے دور رہوں تو یہ میری غیبت نہیں کرتے۔ پوچھنے والے نے دوبارہ کہا کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، اس میں کمی کی دعا کریں۔ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں، چاہے گندم کے ایک دانے کی قیمت 1 دینار ہی کیوں نہ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ پاک کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کے حکم کے مطابق اس کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ پر ہمارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں رزق دے۔ جب رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے تو مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بار شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید بھی ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا کہ ذرا بہلول کو تلاش کیجیے، ہمیں ان سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تکمیل کی۔ تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں حضرت بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ جنید بغدادی جب بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ حضرت بہلول سر کے نیچے اینٹ رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ شیخ نے جواب دیا کہ میں جنید بغدادی ہوں۔ تو اے ابو قاسم، تو ہی وہ شیخ بغدادی جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتا ہے؟ جی ہاں، کوشش ضرور کرتا ہوں، شیخ نے جواب دیا۔ بہلول نے پوچھا کہ اچھا، تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہوگے؟ جنید بغدادی نے کہا کہ کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالے پر نظر نہیں ڈالتا، اور کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کہا کہ جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہوتے ہی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ کی طرف جھڑک دیا۔ پھر ان سے کہا کہ تم تو انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو، اور یہ حال ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لے لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا کہ یا حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ ہاں، دیوانہ تو ہے، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے۔ اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلیں۔ بہلول ایک ویرانے تک پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ شیخ بغدادی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر وہی سوال کیا کہ کون ہو؟ آپ نے کہا کہ میں ہوں شیخ بغدادی، جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا کہ خیر، تم کھانا کھانے کے آداب سے تو نا واقف ہو، لیکن گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے۔ شیخ نے جواب دیا کہ جی ہاں، جانتا ہوں، ہر ایک بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، موقع اور بے حساب باتیں نہیں کرتا۔ سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ باطنی اور ظاہری علوم کے نقطہ نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کی تو بہلول نے کہا کہ کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف، تمہیں تو بات کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ پھیر کر ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا اور انہوں نے کہا کہ یا حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟
حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ مجھے تو اس سے ابھی اور کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب نہیں معلوم، سونے کا طریقہ تو معلوم ہی ہوگا۔ شیخ نے کہا کہ جی ہاں معلوم ہے، جب میں عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہو جاتا ہوں تو سونے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم کو سونے کے آداب بھی نہیں آتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ حضرت میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا کہ میاں یہ جتنی باتیں تم نے کہی یہ سب بات کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام چیز ہے تو جو آداب تم نے بیان کیے ہیں ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور دل روشن ہونے کی بجائے اور تاریک ہوتا چلا جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا کہ جزاک اللہ۔ پھر بہلول نے بتایا کہ گفتگو کرتے وقت بھی سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی دنیاوی لگاؤ کی فضول قسم کی بات ہو تو خواہ تم کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہو تمہارے لیے وبال بن جائے گی، اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ اسی طرح سونے کے متعلق جو تم نے مجھ سے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو۔ حضرت بہلول دانا کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ حضرت جنید بغدادی کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی دیر نہ کرے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔